السلام علیکم جی دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے قانون کے بارے میں، تو اس حوالہ سے ایک حدیث ہے مشکوٰۃ المصابیح کی 4429۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو دوستو، ہمارے ملک میں کیوں عذاب نہ آئے کہ دیکھیں کس طرح کے قانون پاس ہو رہے۔ قانون بھی تبھی پاس ہوتے ہیں جب پہلے کوئی ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے نا حق میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ کام ہو ہی رہا ہے اور دنیا میں بھی ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، جب باقی کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں۔ تو اس حوالہ سے یہ ہے کہ دنیا جو سارے لوگ کھائی اگر کسی میں چھلانگ لگا رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی جا کے اسی کھائی میں چھلانگ لگا دینی ہے۔ آپ نے اپنے رب کو حساب دینا ہے آخرت کا، آخرت میں جا کے تو پھر آپ نے اپنی محنت خود کرنی ہے، کسی نے آ کے تھوڑی آپ کو بازو سے پکڑ کے کھینچ کے لے کے جانا ہے کہ اٹس اوکے، تم جو مرضی کرو، میں تمہیں بچا کے لے جاؤں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن جتنی برائیاں جتنے بھی گناہ ہیں ان کا حساب دے کے جائیں گے۔ وہ حساب چاہے ایک دن کا ہو، مطلب جو اس کی سزا ہے حساب کی، تو وہ چاہے سزا ایک دن کی ہو، چاہے سال کی، چاہے 10 سال، 50 سال، 1 کروڑ سال، اس در تو گنتی نہیں نا ہوگی۔ وہ جتنے گناہ ہوں گے اسی حساب سے آپ کو پھر جو ہے نا صفائی ہوگی آپ کی۔ بیسیکلی اگر جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے انہیں نور سے ان کی صفائی کر کے جنت میں بھیجا جائے گا، تو جو دوسرے ہیں بائیں ہاتھ والے ہیں مسلمان جو ہیں، تو ان کی جو ہے آگ میں انہیں پکا کے ان کو ذرا صحیح سے جیسے لوہے کو گرم کر کے پھر اس کا جو زنگ وغیرہ سارا اتارا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، پھر جا کے وہ یوز کے قابل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر جو مسلمان ہیں ان کا بھی سارا زنگ اتارا جائے گا، دلوں پر جو میل ہے، جو دماغوں پہ میل چڑھی ہوئی ہے، وہ ساری پھر اتر کے اسی طرح انسان جو ہے نا پھر کیا نام ہے جنت میں جائیں گے۔ باقی یہ تو چیز الگ ہوگی۔ پھر آپ کے سامنے ہے حضرت لوط کی قوم، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو ہمارے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے۔ مطلب ہم کیسے بھول جائیں 2008 کے غالباً 5 میں جب اسلام آباد میں وہ زلزلے آئے تھے، تو کس طرح ایبٹ آباد، بانسیرا، اس سے آگے جو ایریا ہے وہ سارے تباہ ہو گئے تھے زلزلے، اور بلڈنگ میں سے مطلب بغیر کپڑوں کے لاشیں ملی تھی، اور بے حیائی ساری جو ہے عذاب ظاہر ہو رہا تھا، وہ بے حیائی کر رہے تھے موقع پہ، تو جو عذاب آیا ہے تو آپ خود ہی حساب لگائیں کہ جس طرح حضرت لوط کی قوم پہ عذاب آیا، وہ بھی لوگ کتنے ایسی، آپ کو سمندر کے نیچے آپ یوٹیوب پہ چیک کریں گے کتنی ایسے وہ مطلب دنیا انڈر واٹر وہ لائف ہے جو برے کام کر رہی ہے، مطلب ان کے وہ اسی حالت میں سخت ہو چکے ہوئے ہیں، مطلب وہ جام ہو چکے ہوئے ہیں، فریز ہو چکے ہیں، تو وہ وہی برائیاں کر رہے تھے، تو اللہ نے اسی حالت میں ان پہ عذاب ڈالا، تو وہ ابھی بھی اسی حالت میں موجود ہیں۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو ابھی بھی وہی کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسلام آباد میں ایسے کتنے سال پہلے جب وہ زلزلہ آیا تب بھی اسی حالت میں لاشیں ملی تھی، برہنہ حالت میں لاشیں ملی تھی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اپنا ارادہ، نیت، علم جو ہے نا ہم درست کریں، صحیح ڈائریکشن میں محنت کریں، تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اور ہماری آگے آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا میسیج چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی گڈ ہیں، کیونکہ ہم انگریزوں کو فالو کرتے ہیں۔ انگریز جو کام کریں گے چاہے وہ گڈ ہو چاہے وہ بیڈ ہو، تو ہم وہ فالو کریں گے۔ تو ہاں، یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم اپنے لیے تو آگ کٹھی کر ہی رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی آگ کٹھی کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، خود بھی اپنا علم جو ہے اس بارے میں بڑھائیں، اور لوگوں کو بھی تعلیم دیں کہ یہ چیز بری ہے، اس سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں بتائیں، گڈ اور بیڈ ٹچ کی بھی انہیں تعلیم دیں، کیونکہ کئی بچے تو معصوم ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں اٹس اے پارٹ آف لائف، اور مطلب یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے گھر والے ہمیں ٹچ کر سکتے ہیں، ہمیں مطلب پیار کر سکتے ہیں، تو باہر والے بھی کر سکتے ہیں۔
تو انہیں اتنا علم نہیں ہوتا، تو ہم ہی نے انہیں بتانا ہوتا ہے کہ کون سا ٹچ گڈ ہے، کون سا بیڈ ہے، کیا ڈفرینس ہوتا ہے. تو ہر چیز کی ہمیں تعلیم دینی پڑے گی، وہ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو آپ چیک اینڈ بیلنس رکھا کریں اپنی اولاد کا، اپنے بہن بھائیوں کا، چھوٹے بہن بھائیوں کا. بڑوں پہ بھی نظر رکھیں، آج کل کے بابے بھی بہت خراب ہوئے پڑے ہیں. تو وہ بھی آج کل فیس بک ٹچ موبائل ہیں تو گانے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. خیر ہمارا ٹاپک مین جو تھا وہ برائی سے بچنے کا تھا. تو یہ صرف مشابہت میں صرف یہ برے اعمال یا جو وہ ٹاپک نہیں ہے. مشابہت میں جیسے لڑکیوں کے لمبے بال ہوتے ہیں تو لڑکے بھی لمبے بال رکھنے لگ گئے ہیں. اس کے بعد لڑکوں کے پانچے جو ہیں وہ اونچے ہوتے ہیں ٹخنوں سے، تو لڑکیوں نے اپنے پانچے اونچے کر لیے ہیں ٹخنوں سے. اور لڑکیوں نے ہاف بازو سلیو لیس پہننا شروع کر دی ہیں کہ کیونکہ لڑکے پہنتے ہیں. اور لڑکے ٹی شرٹیں پہن لیتے ہیں تو لڑکیاں بھی پہننا شروع ہو گئی ہیں. لڑکے پینٹس پہنتے ہیں تو لڑکیوں نے بھی ٹائٹس پہننے شروع کر دی ہیں. تو یہ سب مشابہت میں چلے جاتے ہیں نا. تو یہ سب جو اعمال ہیں یہ بھی ہم نے اس پر نا دھیان دینا ہے.